رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور حفاظ اعظام اور میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جو اصلاً دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس پروگرام کا تعلق اور رشتہ قرآن سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان نوخیز بچے ہیں جن کی ابھی داڑھی اور مونچھیں بھی نہیں آئی، اور وہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. ان کی دستار بندی ہوگی، ان کے سروں پر فضیلت کی دستار رکھی جائے گی. یہ فضیلت کی دستار جو رکھی جائے گی وہ ایک علامت ہے، ایک بہت ہی معمولی سا اس دنیا میں ان کے لیے اعزاز ہے، اعتراف ہے، اقرار ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت، قرآن کو حفظ کرنے کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اس کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، یا جو ہم بتا سکتے ہیں. احادیث میں قرآن کریم کی فضیلت کئی جگہوں پر آئی ہے، حفظ کرنے کی فضیلت. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ مخصوص لوگ ہیں، ان للہ اہلینا، اللہ کے کچھ مخصوص لوگ ہیں، یعنی جو اللہ جن کو اپنا خصوصی قرب، اپنا خصوصی تعلق اور اپنی خصوصی عنایت سے نوازتا ہے، اللہ کے وہ چہیتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہ چہیتے قرآن کے علم کو اور قرآن کے یاد کرنے والے ہیں، قرآن کو اٹھانے والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن یاد کرتا ہے، یہ قرآن کل قیامت کے دن، یہ قرآن کل قیامت کے دن اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس کے حضرات محترم، حضرت معذرت چاہیں گے کھلانا ہے. جو لوگ روڈ پہ ٹہل رہے ہیں، ابھی بھائی کا مطلب اعلان یہ ہے کہ پرشاسن کے لوگ آ رہے ہیں تو تھوڑا دقت ہو جائے گی، برائے کرم آپ آ کے بیٹھ جائیں. میرے بھائی آ جائیں، جلسہ آپ کا ہے، پروگرام آپ کا ہے، یہ حفاظ کرام مہمان رسول آپ کے ہیں. پرشاسن کے کچھ لوگ آپ کے پروگرام میں آ رہے ہیں، بھی آپ کو دیکھیں گے افراتفری کا ماحول تو ناراض ہوں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی بدنامی یا اس طرح کی کوئی بات نہ ہونے پائے، ہمارا پروگرام اچھی طریقے سے ہو جائے. اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ روڈ پہ ٹہل رہے ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، برائے کرم آ کے پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں. پرشاسن کے کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جب حالات بہت سخت ہوں گے، قیامت کا جو منظر قرآن میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کا دن، اس دن کی خطرناکی، اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں اپنی اولاد کی نہیں ہوگی اور اولاد اپنے ماں کی نہیں ہوگی. اس دنیا میں جو جس کا جگری یار اور دوست ہوگا وہ بھی اس سے منہ موڑ لے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. لیکن اس دن اگر کوئی کسی کی مدد کرے گا، سفارش کرے گا، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سفارش کرنے والی جو بات ہے، سفارش کیا کرنا ہے، سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مصیبت میں کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے انتظام کرنا، کسی سے کہلوا دینا کہ اس کی مصیبت آسان ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے.
آسانی پیدا کروا دینا، یہ سفارش ہے۔ تو قیامت کے دن کسی کو سفارش کا یارہ نہیں ہوگا، دوست یار خاندان اور رشتہ دار وہ تو ساتھ دیں گے ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتی ہے، یعنی فرشتے، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر پائیں۔ اللہ اجازت دے گا اور اللہ اپنی اجازت جب مرحمت فرمائے گا تبھی وہ سفارش کر سکتے ہیں، اور اسی بات کی سفارش کر سکتے ہیں جو جائز ہو، جو درست ہو اور جو حق ہو۔ اور پھر اگر اللہ چاہے گا تو ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، ورنہ اللہ اگر چاہے تو ان کی سفارش کو رد کر دے۔ یہ بات قرآن میں بہت ہی تاکید کے ساتھ اور زور کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گی، اس کے والدین کی سفارش کرے گی اور اس کے خاندان کے ایسے افراد کے لیے سفارش کرے گی جو جہنم کے حقدار بن چکے ہوں گے، جن کی قسمت میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ سفارشی بنے گا قرآن یاد کرنے والے کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے۔ اور یہ کب؟ جب انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ ایک ایک نیکی کا، ایک ایک مدد کا، ایک قطرہ پانی کا وہ محتاج ہوگا۔ اس وقت اس کو اگر کہیں سے کوئی مدد مل جائے، سفارش مل جائے تو کتنی بڑی یہ اس کے لیے بھلائی کی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی۔ ایسے میں جس نے یہاں قرآن یاد کیا ہوگا وہ اور اس نے اس قرآن کو پڑھا ہوگا، یاد رکھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تو یہ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ ہے قرآن یاد کرنے کی فضیلت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوں گے، جن کو قرآن یاد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، اور جیسے جیسے تو قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات یعنی زینوں پر تو چڑھتا جا، جتنی آیتیں وہ پڑھتا جائے گا وہ جنت کے زینوں پر اس اوپر چڑھتا چلا جائے گا، اس کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن یاد کرنے کی فضیلت اتنی ہے احادیث میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والا اس کی بھی فضیلت ہے، اور قرآن سکھانے والا جو اساتذہ ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، اور جو بچہ قرآن سیکھ رہا ہے ان کے والدین ان کے لیے بھی فضیلت ہے، اور جس خاندان کے بچے نے قرآن یاد کیا ہے اس خاندان کے لیے بھی نیک نامی ہے، اور اس کے لیے عزت کا سبب ہے، بلندی کا سبب ہے، مغفرت کا سبب ہے، اور نجات کا ذریعہ ہے کل قیامت کے دن، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے قرآن کیوں یاد کرنے کا مقام اور اس کا رتبہ اور اس کی فضیلت۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یاد رکھیے، یہ جو قرآن بچے یاد کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک عام بات ہے، جیسے کوئی بھی کوئی کتاب یاد کر لے اور وہ اس کو یاد رکھے، زندگی بھر اس کو یاد رکھے، چاہے کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب جو قرآن نہ ہو یا قرآن کی صورتیں نہ ہو، کوئی اور کتاب ہو، کسی کو دے کر دیکھیے کہ وہ اس کو یاد کرے، اور صرف یاد ہو سکتا ہے وہ کر لے اور بہت جلدی کر لے، لیکن پھر وہ اس کو یاد رکھے، پھر زندگی بھر یاد رکھے، ایسا بہت مشکل ہے،
ایسا ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس امت کے لیے اور اس امت کے نوجوانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان سے آسان تر بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس قرآن کو یاد کرے اور اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ کیوں اللہ نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا اور یاد کروانا آسان کر دیا؟ آج آپ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، جو بچہ اپنے سماج کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا، اپنے ماحول کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا، جو بچہ ہو سکتا ہے کہ اردو کی ایک کتاب نہ پڑھ سکے، ہندی کا ایک جملہ نہ پڑھ سکے، انگریزی کا ایک پیراگراف نہ پڑھ سکے، لیکن وہی بچہ آخر کیا بات ہے، یہ کون سا معجزہ ہے، یہ کس کی قدرت کا نمونہ ہے کہ وہی بچہ 6 سال سے لے کر 10 سال کی عمر میں ہزاروں ایسے بچے ہر سال اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کا کلام یاد کر لیتے ہیں، اور ایسا پختہ کہ کمپیوٹر غلطی کر سکتا ہے لیکن وہ بچہ غلطی نہیں کرتا۔ یہ آخر کس کا کمال ہے، یہ کس قدرت کا نمونہ ہے؟ یہ اللہ کا وہ قدرت کا نمونہ ہے جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے، تو ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زمین پر اے مسلمانوں ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، جو یاد کرے، تو یہ یاد کرنا ان لوگوں کے لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ چند مہینے بیٹھے اور چند سال مدرسوں میں رہے اور ان کو یہ کلام اللہ کا اتنا عظیم کلام ان کے ذہنوں میں، ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو گیا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ان پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ان بچوں کا قرآن یاد کرنا اور اس مدرسے کا جو قرآن یاد کرواتا ہے، وہ اساتذہ جو قرآن یاد کرواتے ہیں، وہ اس نظام کا ایک اٹوٹ، ایک مضبوط حصہ ہے، جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس دنیا میں قرآن کو محفوظ رکھنے کا، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس قرآن کو تا قیامت محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو، اس پیغام کو ہمیں نے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس نصیحت کو ہمیں نے اتارا ہے، بلا شبہ ہمیں نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ اس کلام کو، اس یاد دہانی کو، اس پیغام کو، اس قرآن کو، اس آخری دستور کو، اس کتاب ہدایت کو ہمیں محفوظ رکھیں گے، ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وعدہ یاد رکھیے صرف اس کتاب کے لیے ہے۔ اللہ نے آسمان سے اور بھی کتابیں اتاری، اور بھی قانون اتارا، اللہ نے اور بھی شریعتیں اتاری۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب دی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو صحیفے دیے، اللہ نے حضرت داؤد کو کتاب دی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے اور اس پر فخر کیجئے اور اس پر اپنی خوشی کو محسوس کیجئے، اپنی نیک بختی سمجھیے، اپنی سعادت سمجھیے، اپنی قسمت پر نازا اور فرحہ اور شادہ رہیے کہ اللہ نے ان سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا
وعدہ نہیں فرمایا تھا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ان آسمانی کتابوں جو اس سے پہلے اتر چکی تھی، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں پر ڈالی تھی جن کے درمیان اور جن پر اللہ نے ان کتابوں کو اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بلا شبہ ہم نے توریت کو اتارا تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، جس میں جب اتارا تھا تو وہ توریت سراپا ہدایت اور سراپا روشنی تھی۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کہ اس توریت کے روشنی میں اللہ کے مطیع و فرما بردار انبیاء اور یہود کے علماء اور یہود کے فقہاء اور یہود کے عبادت گزار اس توریت کی روشنی میں یہود کے لیے قانون بتاتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ ان انبیاء سے اور یہود کے ان علماء سے اور فقہاء سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس توریت کی حفاظت کرے۔ فرق محسوس کیجئے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ توریت کا تذکرہ آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے علماء سے، ان کے فقہاء سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرے۔ یہی مطالبہ عیسائیوں سے انجیل کے بارے میں کیا گیا تھا، یہی مطالبہ زبور کے سلسلے میں کیا گیا تھا، یہی مطالبہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے بارے میں کیا گیا تھا کہ ان کی قوموں سے کہا گیا جن پر وہ کتاب اتاری گئی کہ تمہیں اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حفاظت کروں گا، لیکن جب قرآن اتارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس نصیحت کو، اس یاد کو، اس عبرت اور موعظت کے سامان کو ہمیں نے اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ صرف یہ نہیں، اللہ نے آگے فرمایا ایک دوسرے موقع پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وقت جب اللہ کے رسول پر قرآن اترتا تھا اور اللہ کے رسول اس ڈر سے کہ قرآن کا کوئی لفظ کہیں یاد کرنے سے رہ نہ جائے، جب قرآن کے الفاظ اترتے اور وحی اترتی تو اللہ کے رسول جلدی جلدی اس کو دہرانے کی کوشش فرماتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے محمد آپ جلدی مت کیجئے، آپ مت گھبرائیے،